الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر اما بعد۔ دینی بھائیوں، سب سے عظیم چیز جو بندے پر واجب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اس کے حکم کو اللہ کی محبت کے ساتھ ملایا گیا ہے، اور اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں اس کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے، اور بندہ اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ محبت اس کے دل میں پیوست نہ ہو جائے اور اس کا اثر اس کے اعضاء و جوارح میں ظاہر نہ ہو جائے۔ پس یہ اہم ترین فریضہ ہے، جس کا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے خالی ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری برادری، تمہارا مال جو تم نے کمایا ہے، تمہاری تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے ڈرتے ہو، تمہارے رہنے کے مکانات جو تمہیں پسند ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ محبت ہر چیز اور یہ محبت ہر عزیز اور پیاری چیز کی محبت پر مقدم ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ عبداللہ بن حشام سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا اللہ کے رسول، یقیناً آپ مجھے میری جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک کہ میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، یقیناً اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب بات بنی ہے۔ اسی طرح امام بخاری اور مسلم انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے بیٹے اور اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دین کے اہم ترین واجبات میں سے ہے، اور اس کی دلیل و پہچان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور خواہشات و بدعات کو ترک کرنا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع و پیروی کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے اور ایمان کی دلیل ہے، اور لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا وہ شخص ہے جو ان میں سب سے زیادہ شریعت کا علم رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور اس کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچا ہے اور اس کی سنت و طریقے کی اتباع کرتا ہے، اس کے لیے دو خوشخبری ہے۔ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ وہ حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے گا اور اس کے حوض کوثر سے جام نوش کرے گا، اور بدعت کرنے والے اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کو اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
इन्नकुम सतल्कूना बादी असरतन फस्बिरू हत्ता तलकौनी अलल हौद, तुम अनकरीब मेरे बाद कुछ नापसंदीदा चीज़ें देखोगे, बस सब्र से काम लो यहाँ तक कि तुम मुझसे हौज़ कौसर पर मुलाकात करो। इसी तरह इमाम बुखारी व इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इरादा किया कि अपने भाइयों को देखूं, तो सहाबा कराम ने कहा, अल्लाह के रसूल क्या हम आपके भाई नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरे सहाबा हो और मेरे भाई वो हैं जो अभी नहीं आए हैं। सहाबा कराम ने कहा कि आप बाद में आने वाले अपनी उम्मती को किस तरह पहचानेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर तुम में किसी शख्स का घोड़ा हो और उसमें कोई अलामत बनी हुई हो तो क्या वो अपने घोड़ों को नहीं पहचानेंगे? सहाबा कराम ने कहा, हाँ पहचानेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोग वज़ू के असर से चमकते आज़ा लेकर आएंगे और मैं हौज़ कौसर पर उनके पेश रू होऊंगा, फिर तुम में से कुछ लोगों को मेरे हौज़ से भगाया जाएगा जैसे भटके हुए ऊँट को भगाया जाता है। मैं कहूँगा कि उन्हें आने दो, तो कहा जाएगा कि उन लोगों ने आपके बाद आपके दीन को बदल डाला था, तो मैं कहूँगा उन्हें मुझसे दूर करो, उन्हें मुझसे दूर करो। दूसरी खुशखबरी यह है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में होगा। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं, उन्होंने कहा, एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, क़यामत कब आएगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है? उसने कहा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम उसी के साथ हो गए जिसके साथ तुमने मोहब्बत की है। हज़रत अनस कहते हैं, अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ दीनी भाइयों, तो दूसरी खुशखबरी यह है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि बेशक तुम उसी के साथ होगे जिसके साथ तुमने मोहब्बत की है। ऐ अल्लाह, हम गवाही पेश करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अबू बकर व उमर व उस्मान व अली और तमाम सहाबा किराम से और उनकी इत्तबा करने वालों से मोहब्बत करते हैं। और इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी व इमाम अहमद बिन हंबल और क़यामत तक सल्फ़ सालिहीन की इत्तबा करने वालों से मोहब्बत करते हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि उनसे मोहब्बत की वजह से हम उन्हीं के साथ होंगे, अगरचे हम उनके मिस्ल आमाल न कर सकें। बस या अल्लाह तो हमें उनकी मोहब्बत और रफ़ाक़त अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। दीनी भाइयों, बाद लोग जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने के हुक्म के बारे में सवाल करते हैं। बाद लोग जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने के हुक्म के बारे में सवाल करते हैं, और क्या अगर कोई शख्स जश्न ईद मिलादुन नबी न मनाए तो उससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तक़सीर व कमी लाज़िम आएगी? तो उसका जवाब यह है कि जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना गैर मशरू और सरासर बिदअत व गुमराही है। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वलादत के दिन का जश्न नहीं मनाया है, और नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया है। इसी तरह दीगर बाद हस्तियों का या अपना ज़ाती बर्थडे मनाना, हर साल वलादत के दिन जश्न मनाना गैर मशरू और बिदअत व गुमराही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर खैर व भलाई की दावत दी है, वही सारी उम्मत के मुर्शिद व मुअल्लिम हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें डराने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला
اور روشن چراغ بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر خیر و بھلائی کی دعوت دی ہے اور انہیں جشن عید میلاد النبی منانے کا حکم نہیں دیا ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی پیدائش کے دن جشن منایا ہے، اور نہ ابو بکر و عمر نے، نہ ہی عثمان و علی نے، نہ ہی کسی ایک صحابی نے جشن عید میلاد النبی منایا ہے، اور نہ ہی قرون مفضلہ یعنی پہلی، دوسری اور تیسری صدی میں کسی نے جشن عید میلاد النبی منایا ہے، یعنی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ اربعہ، محدثین، فقہاء میں سے کسی نے بھی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا ہے، بلکہ میرے بھائیوں جشن عید میلاد النبی کو شیعوں اور رافضیوں نے ایجاد کیا ہے۔ کس نے ایجاد کیا ہے؟ شیعوں نے اور رافضیوں نے 600 صدی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے کے 600 سال کے بعد سب سے پہلے جشن عید میلاد النبی شیعوں نے ایجاد کیا، شیعوں نے منایا میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ شیعوں کی تقلید نہ کریں، ان کی مشابہت اختیار نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کا شمار اسی میں ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی سنی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دشمنوں کی مشابہت اختیار کرے، بلکہ اسے چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اقتداء کرے اور بدعت کے ارتکاب سے خود بچے اور لوگوں کو اس سے ڈرائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کے ذریعے امت کو ہدایت دی ہے اور نفع پہنچایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کی اقتداء ان کے طریقے پر، سنت پر عمل کرنے کی ہدایت رکھی ہے، نہ کہ جشن عید میلاد النبی منانے پر۔ اور عالم اسلام میں بہت سارے لوگوں کے جشن منانے کی وجہ سے یہ دین اور سنت نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ بدعت و گمراہی ہے، اور بدعت اللہ کے ہاں ناقابل قبول و نامردود ہے، اگرچہ اسے پوری دنیا کے لوگ کیوں نہ منائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کریں اور ان کی اتباع اور پیروی کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ کہ اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں بدعت و خرافات اور ہر خلاف شرع کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام و مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما۔ تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔